إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضوية وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية، ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق حبيبك وحبيبنا بالقاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأراضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نعرہ صلوات. مجلس خواہر امام رضا مثال حضرت زینب کبریٰ مریم آل عبا بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا ہے. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. اور اس مجلس کی مناسبت یہ ہے کہ چاہیں گے ایک اور بات کہ جو بر صغیر میں معروف ہے کہ بی بی معصومہ قم کو ان کے برادر امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی خبر ملی قم میں، اور وہ اس کو تحمل نہ کر پائیں اور اس شدت غم کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہو گئیں. یہ روایت بھی بعض اردو کتابوں میں تو آپ کو مل جائے گی، لیکن در حقیقت جو اتھینٹک سورس ہیں عربک اینڈ پرشین سورسز، اس میں یہ بات واضح ہے کہ بی بی معصومہ قم کی شہادت امام رضا علیہ السلام کی شہادت سے پہلے ہوئی ہے، بعد میں نہیں، پہلے ہوئی ہے. بی بی معصومہ قم کی شہادت ہے 10 ربیع ثانی 201 ہجری. امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہے 17 صفر یا 29 صفر 203 ہجری. امام رضا علیہ السلام کی ہجرت ہے مدینہ سے خراسان سن 200 ہجری، اور بی بی معصومہ قم کی ہجرت ہے مدینہ سے خراسان جانا چاہتی تھی لیکن قم تک پہنچتے ہوئے وفات ہو گئی، وہ ہے 201 ہجری. یعنی جب امام رضا علیہ السلام نے ہجرت کی مدینہ سے خراسان، اس کے 1 سال بعد بی بی معصومہ قم نے بھی ہجرت کی اپنے بھائی کی محبت میں. اس کے بارے میں جتنا ہو سکے گا میں عرض کروں گا، اور خود بی بی کی زیارت کے بارے میں بڑے اہم فراز اور جملے ہیں، وہ جتنا وقت میں گنجائش ہوگی آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں گے. امام رضا علیہ السلام نے ہجرت کی ہے سن 200 ہجری میں. وہ 15 محرم امام کا سفر شروع ہوا ہے. 15 محرم مدینہ سے امام بصرہ پہنچے ہیں، بصرہ سے اہواز پہنچے ہیں، اہواز سے شیراز پہنچے ہیں، شیراز سے اصفہان پہنچے ہیں. کہیں پر 1 مہینے کا قیام ہے، کہیں پر 10 دن کا قیام ہے، کہیں پر 5 دن کا قیام ہے. وہاں سے نیشاپور پہنچے ہیں، وہاں سرخس پہنچے ہیں، مرو پہنچے. مرو پہنچتے پہنچتے جب مولا نے نزول اجلال فرمایا وہاں خراسان میں، تو جمادی الثانی کا مہینہ تھا، اور رمضان المبارک میں امام کی ولی عہدی کا اعلان ہوا تھا. لہذا وہ عید کی نماز والا معروف واقعہ ہے کہ جب مامون نے بڑا اصرار کیا کہ اب آپ کی ولی عہدی کا اعلان ہو چکا ہے تو آپ عید کی نماز پڑھائیے. اور اس کے ضامن میں یہ تھا کہ جب امام رضا علیہ السلام عید کی نماز اس کی خلافت میں پڑھائیں گے تو اس کی حکومت انڈورس ہو جائے گی. اور امام رضا علیہ السلام نے جب پہلے منع فرمایا، لیکن جب اس نے بہت اصرار کیا تو امام رضا علیہ السلام اپنے بیت الشرف سے باہر تشریف لائے، اس انداز سے کہ انداز محمدی اور علوی امام کے چلنے سے جھلک رہا تھا. اور اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو یہ اسی رمضان المبارک کی عید کی نماز کا واقعہ ہے.
امام رضا علیہ السلام سن 200 ہجری میں خراسان آ چکے تھے. اس کے بعد بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ تشریف لائیں. سن 201 ہجری میں انہوں نے ہجرت فرمائی. غور کیجیے گا ایک بات اور ایک حدیث آپ کی خدمت میں اور عرض کر دوں. ہمارا اہل بیت علیہ السلام سے تعلق ہے کیا؟ یعنی ہمارا فریضہ کیا ہے اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کے عوض؟ تو جو فریضہ ہے اسے بہت ساری احادیث میں بیان کیا گیا ہے انکلوڈنگ دس حدیث، جس میں مولا کائنات یہ فرماتے ہیں کہ اسعد الناس، اسعد کہتے ہیں سعادت ترین شخص کو، جو سعادت مند ترین شخص ہو. اسعد الناس، سب سے کامیاب ترین شخص کون ہے؟ امام نے 5 صفت بیان کی اہل بیت علیہ السلام سے متعلق. یعنی تمہاری کیا ذمہ داری ہے ہمارے متعلق؟ اگر ان 5 ذمہ داریوں کو تم پورا کر لو کہ تم کامیاب ترین ہو. من عرف فضلنا، پہلے تو فرمایا کہ سب سے کامیاب ترین وہ ہے جس کی پہلی منزل ہے ہمارے فضائل کو پہچانتا ہو. ظاہر فضائل ہی کو نہیں پہچانتے ہوں گے تو پھر کہاں سے محبت کر پائیں گے اہل بیت اطہار علیہ السلام سے، اور کہاں سے اس معرفت کو ایجاد کر پائیں گے؟ بات واضح ہو رہی ہے. فضائل کو بیان کر دینا یہ لوگوں کو انجیکشن لگا کر سلانا نہیں ہے. فضائل کا بیان کرنا اہل بیت علیہ السلام کی خدمت میں قدم کو آگے بڑھانا ہے. من عرف فضلنا، پہلا امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کامیاب ترین شخص وہ جس کی پہلی منزل ہے ہمارے فضائل کی معرفت رکھے، پہلا. دوسرا وَأَخْلَصَ حُبَّنَا، ہماری محبت میں خالص ہو، دوسری منزل، ملاوٹ نہ ہو. ایک حدیث آپ نے سن رکھی ہے من غش فلیس منا. ہم اسلامیات کی کتاب میں سن ٹیکسٹ بورڈ میں یہ حدیث پڑھائی جاتی ہے کہ جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. لیکن ایک اور حدیث ہے من غشنا فلیس منا، جو ہم اہل بیت میں ملاوٹ کرے وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے. آپ اہل بیت علیہ السلام کے القاب، اہل بیت علیہ السلام کے فضائل وہ غیر اہل بیت کو نہ دیجیے. یہ ہے اگر آپ نے ملانا شروع کر دیا ہے اہل بیت کے فضائل میں ملاوٹ. اور خالص محبت کیجیے، یعنی یہ نہ ہو کہ جب میں کسی مشکل میں ہوں تو میں آؤں اور آ کر اپنا گال پیٹتے ہوئے کہوں یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. وہ جمکران کا جو واقعہ معروف ہے کہ ایک شخص امام سے، بہرحال اس کی قربت تھی تو امام سے جب ملاقات ہوئی اس کی تو اس نے امام سے کہا کہ مولا یہ اتنے ہزاروں چاہنے والے آپ کے آئے ہوئے تو آپ کیوں نہیں ظہور فرماتے؟ امام ساتھ ساتھ چلتے رہے کہ ٹھیک ہے ہر ایک سے تم پوچھو کہ تم کیوں آئے ہو یہاں پر. تو کسی نے کہا کہ میرا بیٹا مریض ہے اس لیے آئے ہو امام سے دعا کرنے، کسی نے کہا کہ میری نوکری نہیں ہے، کسی نے کہا کہ میری شادی ہونے والی، کسی نے یہ کہا، کسی نے وہ کہا. امام نے کہا یہاں سب اپنے لیے آئے، میرے لیے کون آیا ہے یہاں پر؟ تو وَأَخْلَصَ حُبَّنَا، جو محبت میں ہماری خالص ہونا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ امام سے طلب نہیں کریں گے، امام سے آپ توسل نہیں کریں گے، لیکن یہ مطلب نہیں کہ آپ کو فقط اپنی دنیاوی حاجت ہی کے لیے امام یاد آئیں گے، باقی اور امام سے تعلق ہی نہیں آپ کا. تو دوسری منزل یہ ہوئی. مولا کائنات نے کیا فرمایا؟ کامیاب ترین شخص وہ ہے کہ جو پہلے ہمارے فضائل کی معرفت حاصل کرے، دوسرا یہ کہ ہماری محبت میں مخلص ہو، وَتَقَرَّبَنَا إِلَى اللَّهِ، اور ہماری قربت اختیار کرے اللہ تک پہنچنے کے لیے، یعنی ہمیں وسیلہ قرار دے. اس کے بعد چوتھی صفت یہ بیان کی، کیونکہ آج مستقل یہ موضوع نہیں ہے ورنہ اس پر بھی، اس حدیث پر کم از کم آدھا گھنٹہ بات ہو سکتی ہے. چوتھی صفت امام نے بیان کی کہ جو ہم معروف جو تمہیں بتلائیں اس معروف پر عمل کرے اور جو منکر بتلائیں اس سے اپنے آپ کو بچا لیں. یہ کامیاب ترین شخص ہے. آپ سعادت مند ہونا چاہتے ہیں انشاءاللہ بتفضل محمد اور آل محمد، ایک مل کے صلوات بھیجے گا محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اچھا اب امام کی جو منزل ہے نا وہاں تک تو کسی کی رسائی ہی نہیں ہے. لا نظیر لہ، امام رضا علیہ السلام نے فرمایا جیسے خدا کی کوئی نظیر نہیں ہے نا خالق ہوتے ہوئے، امام علیہ السلام کی بھی کوئی نظیر نہیں ہے مخلوق ہوتے ہوئے. امام کی کوئی نظیر نہیں، امام کی کوئی اگزامپل نہیں دے سکتے آپ کہ امام رضا کی اگزامپل کیا ہے یا امام جعفر صادق علیہ السلام کی اگزامپل کیا ہے. امام کی کوئی اگزامپل نہیں ہے، امام کی مثال خود امام ہی ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تو امام کی تو اگزامپل نہیں ہے. اب امام زادے جو ہیں، بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ پر بات کرنا چاہ رہا ہوں، تو امام زادگان جو ہیں کیا ان کی کوئی مثال ہے؟ دیکھیں امام زادگان ان کے درجات میں فرق ہے، سب ایک طرح کے نہیں ہیں. ائمہ علیہ السلام تو کلنا نور واحد ہے، اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد کلنا محمد.
لیکن امام زادگان کے درجات ان میں فرق ہے. اور بعض امام زادگان ایسے ہیں کہ جن کی زیارت خود امام علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے، یعنی خود حجت خدا سے زیارت تعلیم ہوئی ہے کہ جب تم ہمارے فلاں فرزند کے روضے پہ جاؤ یا ان کی قبر پہ جاؤ تو یہ زیارت پڑھو. یہ فقط 3 امام زادگان ہیں، آپ کو پتہ ہے. ایک حسین کے علمدار ابو الفضل عباس، پھر ہم شکل پیغمبر حضرت علی اکبر، اور بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. لہذا شیخ عباس قمی نے واضح طور پر یہ لکھا ہے کہ بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ کا جو مقام ہے وہ امام موسی کاظم کی اولادوں میں سوائے امام رضا علیہ السلام کے اور اس کے بعد کوئی اس مقام تک پہنچتا نہیں ہے جہاں بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ ہیں. امام موسی کاظم علیہ السلام کی 20 بیٹیاں ہیں. تذکرۃ الخواص میں سبط ابن جوزی نے 20 بیٹیاں لکھی ہیں، جبکہ شیخ مفید نے 18 بیٹے اور 17 بیٹیاں لکھی ہیں. تو 20 بیٹیاں امام موسی کاظم علیہ السلام کی ہیں، جن میں سے سب ہی بنت ولی اللہ بھی ہیں، اخت ولی اللہ اور عمت ولی اللہ، وہ تو سب ہیں. ولی اللہ کی بیٹی ہیں، ولی اللہ کی بہن ہے، ولی اللہ کی پھوپھی ہیں، جو بی بی معصومہ قم کی زیارت کے الفاظ ہیں. السلام علیک یا بنت ولی اللہ، السلام علیک یا اخت ولی اللہ، السلام علیک یا عمت ولی اللہ. لیکن فقط رشتے کے اعتبار سے دیکھیے تو 20 بیٹیوں کا وہی رشتہ ہے. ان میں سے 4 کے نام فاطمہ ہیں. فاطمہ کبریٰ بی بی معصومہ قم ہے، فاطمہ صغریٰ، فاطمہ اخریٰ، فاطمہ وسطیٰ. یہ 4 بیٹیاں ہیں. بی بی معصومہ قم فاطمہ ان کا نام ہے، اور مزید 3 بیٹیوں کا نام فاطمہ ہے. تو امام موسی کاظم علیہ السلام، اب اس ہسٹوریکل اس بات سے کیا سمجھ میں آتا ہے، جب بی بی معصومہ قم مدینہ میں ہیں اور امام رضا علیہ السلام خراسان میں ہیں تو 20 بھائی ہیں اور 20 بہنیں. فرض کیجئے اس روایت کو اگر آپ لے لیجئے تو ایک بھائی نے ہجرت کی ہے نا خراسان تک، تو امام خراسان گئے. 19 بھائی اور بی بی کو ملا کر خود 20 بہنیں، وہ تو آلریڈی مدینہ میں ہے، پھر بی بی کو ہجرت کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی اگر اکلوتے کوئی بھائی ہوں اور پھر وہ بھائی موجود نہ ہو تو پھر ہجرت کریں تو پھر لگے گا آپ کو کہ ٹھیک ہے بھائی کی محبت میں جا رہی ہیں. بھائی 20 بھائی تو ان میں سے 19 تو ویسے ہی مدینہ میں ہیں. یہ بی بی کا ان 19 بھائیوں کو چھوڑ کر اس ایک بھائی کی خاطر ہجرت کرنا، یہ ہے وہ ولایت پذیری جو بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بات واضح ہو رہی. امام زادگان کے مقام میں فرق کیوں ہے؟ یہ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ان میں سے ایک وجہ ہے مثلا علم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. علم رکھنے والا اور علم نہ رکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے. اس کی ایک وجہ ہے ہجرت. جن امام زادگان نے ہجرت کی، ایسے تو کوئی ترک سکونت نہیں کرتا. جناب عباس تابش کا شعر ہے، ایسے تو کوئی ترک سکونت نہیں کرتا، ہجرت وہی کرتا ہے کہ جو بیعت نہیں کرتا. ہجرت یا علی. تو جو ہجرت ہے قرآن کریم میں ہے کہ والذین آمنوا وہاجروا، وہ لوگ کہ جنہوں نے ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے ہجرت کی، ان کا خاص مقام ہے. اور ہجرت کی ہے اور اپنے آپ اپنا مال اور اپنا نفس وہ اللہ کی راہ میں انہوں نے فی سبیل اللہ قربان کیا ہے. ان کا ہے اعظم درجۃ عند اللہ، وہ ان کا درجہ اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا ہے اور عظیم ہے. تو ہجرت خود ایک وجہ ہے. ہجرت کی بھی کئی اقسام ہیں. اب میں تفصیل میں تو نہیں جاتا لیکن 2-3 پوائنٹس آپ کو سناتا ہوں. ہجرت کی 3 قسمیں. ایک ہے ہجرت اعتقادی، غلط عقیدے سے صحیح عقیدے پر ہجرت کرنا. ہجرت فقط مکانی نہیں ہے، ہجرت اعتقادی، غلط عقیدے سے صحیح عقیدے پر ہجرت کرنا. بات واضح ہو رہی ہے. مثال کے طور پر سید حمیری، نام آپ نے سنا ہے شاید، معروف شاعر
امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے کے. تو یہ امام کو امام نہیں مانتے تھے، پہلے محبت کرتے تھے امام سے. محمد حنفیہ کو امام مانتے تھے، کیسانیہ مذہب پر تھے، جبکہ محمد حنفیہ نے اپنی امامت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، اس کی پھر الگ ہسٹوریکل بحث ہے. لیکن بہرحال امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں جب پہنچے تو امام سے محبت بھی کرتے تھے، اشعار بھی کہتے تھے. امام نے کہا کہ تمہاری نجات نہیں ہوگی، تم صحیح عقیدے پر آؤ تو نجات ہوگی. اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کے کہنے پر، ان کے حکم پر یہ صحیح ولایت پر آئے. تو سید ہمیری نے ہجرت کی، ہجرت اعتقادی ہے. خود ابو جہل کا بیٹا وہ حضور کی زندگی کے آخری ایام میں آیا تھا حضور کے پاس، اور اس نے آ کے کہا تھا کہ میں اپنے باپ کے دین کو چھوڑ کر آپ کے دین پر آنا چاہتا ہوں. بہرحال ظاہر کم از کم یہی تھا. تو ایسے ہیں تاریخ میں لوگ جنہوں نے ہجرت اعتقادی کی ہے، اور بہت واضح مثال خود حضرت حر علیہ السلام کی مثال ہے کہ ان کی بھی ہجرت ہے. حر نے ہجرت کی ہے لشکر یزید سے حسین کی طرف، یزیدیت سے حسینیت کی طرف حر نے ہجرت کی ہے. تو جب حر علیہ السلام آئے ہیں، حالانکہ حر کوئی امام زادے تو نہیں ہے، آیت اللہ سید محسن الحکیم آیت اللہ بروجردی کے بعد تقریباً یہ اونلی مرجع تھے شیعہ ورلڈ کے. آپ مولا علی کے حرم سے باہر نکلیے تو شاعر رسول پر ایک مسجد ہے جہاں آیت اللہ محسن الحکیم کی قبر ہے. آیت اللہ محسن الحکیم جاتے ہیں حر کے حرم میں، ادب سے کھڑے ہوتے ہیں، اور حر علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے حر، آپ سید نہیں ہیں، میں سید ہوں. تو سید کا مقام تعظیم کے اعتبار سے زیادہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ ایک فوجی تھے، جبکہ آیت اللہ محسن الحکیم ایک عالم تھے اور ایک مرجع تقلید تھے. دنیاوی اعتبار سے معیار سے دیکھیں تو ایک فوجی سے زیادہ ایک عالم کا معیار قرار دیا گیا ہے. آپ جوان تھے اور میں بزرگ ہوں، بزرگ کا ایک مقام ہے. لیکن پھر بھی آیت اللہ محسن الحکیم کہتے ہیں میں جرأت نہیں کر پا رہا ہوں کہ میں یہاں بیٹھ جاؤں آپ کے سامنے اور بیٹھ کر ہی زیارت پڑھ لوں، میں کھڑے ہو کے زیارت پڑھوں گا. جانتے ہیں کیا کہا پھر اس کے بعد انہوں نے کہا اس لیے کہ آپ کے پاس وہ فضیلت ہے کہ مجھ جیسے ہزاروں آئیں اور آپ سے سفارش طلب کریں اور آپ سے گزارش کریں کہ آپ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی بارگاہ تک ہمارا پیغام پہنچائیے گا. اس کے بعد ایک اتنی خوبصورت وجہ بیان کی، وجوہات میں سے ایک وجہ جو بی بی معصومہ قم کی زیارت میں بھی ہے، کہ اے حر علیہ السلام، ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ کی عاقبت بخیر ہوئی ہے امام حسین علیہ السلام کے جوار میں اور امام حسین علیہ السلام پر قربانی دیتے ہوئے. مجھے نہیں معلوم کہ میری عاقبت خیر ہونے والی ہے یا نہیں ہونے والی، اس لیے آپ کا مقام زیادہ ہے. اللہم انی اسألک ان تختم علی بالسعادہ، بی بی معصومہ قم کی زیارت کا جملہ ہے. پروردگار میں تو یہ جملہ وہ ہے کہ جو بعض علماء قنوت میں پڑھتے ہیں، پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان تختم علی بالسعادہ، کہ میرا اختتام سعادت پر ہو. ہے تاریخ میں کچھ ایسے کہ جنہوں نے زندگی بہت عالمانہ اور عارفانہ بظاہر گزاری ہے، لیکن اینڈ شقاوت پر ہے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 175 پڑھیے گا، بلم باور کے بارے میں. قرآن نے کہا ہے کہ بظاہر واحد شخص جسے قرآن نے کہا یہ کتے کی طرح ہے، مثلہ کمثل الکلب. قرآن پڑھ رہا ہوں. یہ بنی اسرائیل کا اتنا بڑا عالم، اینڈ ہوا ہے حضرت یعنی جو بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے ان کا انکار کرتے ہوئے، اور بدبخت اور فی النار ہوا. سورہ حشر کی آیت نمبر 19 پڑھیے گا برسیسا سے متعلق. یہ سب قرآنی ریفرنسز ہیں. جو خدا کی عبادت 70 سال کرنے کے بعد شیطان کی عبادت کرتے ہوئے مرے. شیطان نے اس سے کہا کہ تم انتکفر باللہ، تم خدا کا کفر کر دو اور مجھ پر ایمان لے کر آؤ. خدا کا کفر کیا اور شیطان پر ایمان لے کر آیا. نعوذ باللہ من ذالک. برسیسا، ٹھیک ہے. زبیر کی مثال ہے، بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے جنازے میں 7 افراد میں سے ایک زبیر ہے. اختتام جنگ جمل پر ہے، امیر المومنین کے مقابلے پر. اللہم انی اسألک ان تختم علی بالسعادہ،
یہ آسان منزل نہیں ہے۔ ایک مل کے صلوات بھیجتے محمد اور آل محمد پر اللہم صلی علی محمد۔ کیونکہ ایصال ثواب کی مجلس بھی ہے، لہٰذا میں نکات کو عرض کر رہا ہوں۔ اختتام سعادت کے ساتھ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی بھی ایک طولانی گفتگو ہے۔ مختصر یہ کہ ایک تو یہ دعا پڑھیں، احادیث میں آیا ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ دعا پڑھیں۔ صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 11 پڑھیں اختتام بالخیر کے لیے۔ جمعے کو سورہ مومنون پڑھیں، حدیث سنا رہا ہوں یہ ساری۔ جمعے کو سورہ مومنون پڑھیں، حدیث میں آئے کہ جو جمعے کے دن سورہ مومنون کی تلاوت کرے اللہ اس کا اختتام خیر پہ کرے گا۔ کل جمعہ ہے، سورہ مومنون پڑھیں۔ حضور کی ازواج سے حضور کے اخلاق کے بارے میں پوچھا کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے، کہ حضور کے اخلاق سورہ مومنون تھے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون الذین هم عن اللغو معرضون الذین هم للزکاۃ فاعلون، یہ حضور کے اخلاق تھے۔ سورہ مومنون۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ایک حدیث ہے مولا علی علیہ السلام کی، فرمایا جو ہم اہل بیت کا احترام رکھے اور ہمارے چاہنے والوں کا احترام رکھے، اللہ اس کا اختتام سعادت کے ساتھ کرے گا۔ حدیث ہے یہ کہ جو ہم اہل بیت کی تعظیم کرے اور جو ہم سے محبت کرتا ہو اس کی تعظیم کرے، اللہ اس کا اینڈ اچھا رکھے گا۔ اب سمجھ میں آپ کو حور کا اختتام اچھا کیوں ہوا تھا؟ احترام امام حسین کیا تھا اس نے، اور احترام بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کیا تھا کہ آپ نے تو مجھے کہہ دیا ثقلت کا امو کا یا حور، اے حور تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، میں آپ سے یہ نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ آپ کی ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہے۔ یہ جو احترام سیدہ کونین تھا یہ حور کو بچا گیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہے ترتیب پہ آپ میرے ساتھ انشاءاللہ؟ تو اللہم انی اسألک ان تختم لی بالسعادہ، پروردگار جو میرا اختتام ہے وہ سعادت کے ساتھ ہو۔ اور سعادت کیسے حاصل کریں اس کے لیے میں نے کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے عرض کر دی۔ تو عرض یہ کرنے لگا تھا جہاں سے ہماری بات یہ ساری شروع ہوئی تھی کہ بی بی معصومہ خم سلام اللہ علیہ وہ امام زادگان میں سے سب کا وہ مقام نہیں ہے کہ جو بی بی معصومہ خم سلام اللہ علیہ کا ہے، یا تمام امام زادوں کا مقام ایک جیسا نہیں ہے۔ اس میں سے فرق کیوں ہے؟ ایک ہے فرق علم کی وجہ سے، الیستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، دوسرا ہے ہجرت کی وجہ سے۔ ہجرت سے ساری بات شروع ہوئی تھی کہ ہجرت کی کئی قسمیں، اس میں سے ایک ہے ہجرت اعتقادی کہ آپ صحیح عقیدے کی طرف ہجرت کیجئے، ایک ہے ہجرت اخلاقی، حدیث میں آیا ہے کہ المہاجر من حجر سیئات، مولا کائنات نے کہا مہاجر وہ ہے، مہاجر کسے کہتے ہیں جو کسی چیز کو چھوڑ دے، کیونکہ شہر کو چھوڑتے ہیں اس لیے اس کو مہاجر کہتے ہیں۔ لٹرل اس کا لغوی ترجمہ اس کا ہے کسی شہر کو کسی شے کو چھوڑ دینا۔ المہاجر من حجر السیئات، مولا کائنات نے کہا اصل مہاجر وہ ہے کہ جو گناہوں کو ترک کر دے، وہ مہاجر ہے۔ یہ ہے ہجرت اخلاقی۔ اور ایک ہے پھر ہجرت جغرافیائی، آپ اللہ کے دین کی خاطر ایک شہر سے دوسرے شہر تک جائیے، جو اب عبداللہ الحسین علیہ السلام نے کی، جو امام رضا علیہ السلام نے کی۔ مولا کائنات نے، مولا سجاد نے جو خطبہ ارشاد فرمایا دربار شام میں، اس میں مولا کائنات کے فضائل بیان کرتے ہوئے کہا وَحَاجَرَ ہجرتین بَایَعَ بَیعتین، جس نے 2 بیعتیں کی اللہ کے لیے، جس نے 2 ہجرتیں کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ امیر المومنین کی پہلی ہجرت تھی مکہ سے مدینہ، دوسری ہجرت تھی مدینہ سے کوفہ۔ ان ہجرتوں کا ذکر امام سجاد علیہ السلام نے دربار یزید میں خطبے میں کیا ہے۔ تو ہجرت کرنا اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر اللہ کے لیے ہجرت ہو رہی ہے تو۔ بی بی معصومہ خم سلام اللہ علیہ نے ہجرت کی ہے حجت خدا کے لیے، اور جب بی بی نے ہجرت فرمائی ہے تو مقامات میں سے ایک مقام جو کسی کو حاصل ہوتا ہے وہ ہجرت کی وجہ سے، ایک مقام فضیلت اس کا تعلق ہوتا ہے محدث ہونے سے۔ محدث ہونا یعنی حدیث کو بیان کرنے والا ہونا۔ بی بی فاطمہ معصومہ کو محدثہ بھی ہیں۔ شاہ عبد العظیم حسنی کا بھی بڑا مقام ہے۔ شاہ عبد العظیم امام حسن علیہ السلام کی 4تھی نسل سے محدث ہیں، اس لیے ان کا اتنا بڑا مقام ہے۔
102 حدیثیں شاہ عبد العظیم سے بیان ہوئی ہیں جس میں راوی وہ ہیں۔ امام دہم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ انت ولینا حقا، تم ہمارے برحق ولی ہو، شاہ عبد العظیم سے کہا تھا۔ اب دیکھیں چوتھی نسل سے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اتنا بڑا مقام ہے کہ ان کی زیارت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی طرح ہے، یہ بھی امام نے بیان فرمایا۔ محدث ہیں چونکہ، ان میں سے ایک خود امام رضا علیہ السلام سے انہوں نے حدیث بیان کی ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ ہمارے شیعوں تک ہمارا سلام پہنچانا، اور پھر امام نے کچھ نصیحتیں فرمائی۔ تو بہرحال بی بی معصومہ خم محدثہ ہیں، اور بی بی معصومہ خم وہ محدثہ ہیں کہ بی بی کا نام ہے فاطمہ، اور بی بی نے جو حدیث بیان کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث بیان کی بی بی نے، اس میں اللہم صلی علی محمد و علی محمد، جو چین آف نیریشنز ہیں اس میں سارے راوی وہ سب مستورات ہیں اور سب کا نام فاطمہ ہے۔ روایت کی سند یہ ہے کہ عن فاطمہ 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 عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روایت کی سند ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی دختر ان کا نام بھی فاطمہ ہے، ان فاطمہ نے بیان کیا ان بی بی معصومہ کم فاطمہ سلام اللہ علیہ سے، کہ انہوں نے سنا فاطمہ، یہ پھر فاطمہ بنت موسیٰ کاظم ہے، انہوں نے سنا فاطمہ بنت جعفر صادق سے، انہوں نے سنا فاطمہ بنت محمد باقر سے، انہوں نے سنا فاطمہ بنت امام زین العابدین سے، انہوں نے سنا فاطمہ بنت حسین سے، انہوں نے سنا فاطمہ ثانی زہرا بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ سے بنت علی، انہوں نے سنا بی بی زینب نے اپنی ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ ایک گفتگو میں اس بات کو بیان کر چکا ہوں کہ آیت اللہ مرشی نجفی جو ہمارے زمانے کے عالم گزرے ہیں، انہوں نے بھی، اب سید مرشی نجفی ہیں، اپنے خاندان کی مستورات سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک روایت کو بیان کیا ہے، عن فاطمہ عن فاطمہ عن فاطمہ عن فاطمہ۔ یہ بات پہنچی کہ میں نے کیا عرض کی ہے؟ خانوادہ اہل بیت میں مستورات کے درمیان ڈسکشن کس بات پر ہے؟ احادیث اہل بیت اطہار علیہ السلام پر ہے، ونڈو شاپنگ پہ نہیں ہے۔ صبح دوپہر شام یہی کام رہ گیا کہ سیل کا لگی ہے تو کا ختم ہو رہی ہے، اس سے ذرا سا باہر نکلیں اور کچھ وہ بات کیجئے کہ جو آپ کی عاقبت سنوار دے۔ عاقبت تو اس سے نہیں سنورنے والی کہ میں نے کون سی برانڈ کی گھڑی پہنی ہوئی ہے، عاقبت ایسے سنورنے والی ہے کہ میرا عقیدہ کیا ہے اور میرا عمل کیا ہے، عاقبت ایسے سنورنے والی ہے۔ اس کے لیے آپ کو علم چاہیے، اور اس کے لیے آپ غور کیجئے گا، بی بی فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہ نے 3 حدیثیں کم از کم ایسی ہیں کہ جن کی سند یہی ہے، میں تبرکاً پھر نام لیتا ہوں، عن فاطمہ 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 عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 3 حدیثیں ایسی ہیں کم از کم۔ اور حدیث رسول اللہ سے یہ ہے، پہلی حدیث یہ ہے کہ من مات علی حب علی محمد مات شہیدا، اس کی راویہ بی بی فاطمہ معصومہ قم ہے۔ من کنت مولا فہذا علی المولا، اس کی راویہ بھی بی بی فاطمہ معصومہ قم ہے۔ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اس کی راویہ بھی بی بی فاطمہ معصومہ قم ہے۔ حدیثیں مشہور ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ روایت پہنچی کہاں سے ہے، اور بلکہ ایک چوتھی حدیث اس کی سند بھی یہی ہے کہ شب معراج حضور یہ فرماتے ہیں کہ میں جب جنت کا نظارہ کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید در اور سفید مونگے کا ایک بہت عالی شان محل ہے جس پر یاقوت سے لکھا ہوا ہے، ایک عبارت لکھی ہوئی ہے، اور عبارت میں وہ کلمہ لکھا ہوا تھا، اس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ اس پر لکھا ہوا تھا۔ اس روایت کی راویہ بھی بی بی فاطمہ معصومہ قم ہے۔ بات پہنچ گئی آپ تک؟ تو آیت اللہ مرشی نجفی نے جو روایت نقل کی
ان میں اپنے خانوادے کی ساری مستورات سے نسل بعد نسل یا پشت بعد پشت، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد تمام مستورات، سب کا نام فاطمہ۔ میں جو اختتام بالخیر کی بات کر رہا تھا نا، ذرا سنیے گا۔ آیت اللہ مرشی نجفی کے لیے ہے کہ انہوں نے مغرب عشاء کی نماز پڑھائی بی بی فاطمہ معصومہ قم کے حرم میں، اور تشریف لائے اپنے گھر پر۔ بہت نقاہت ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ مجھے مفاتی دینا، مجھے زیارت جامع کبیرہ پڑھنی ہے۔ مفاتی میں نے من باب المثال کا کوئی بھی کتاب لی انہوں نے، اور زیارت جامع کبیرہ پڑھنا شروع کی۔ زیارت جامع کبیرہ پڑھنے، اگر آپ زیارت جامع کبیرہ پڑھنے کے عادی ہیں، اس میں سے ایک لفظ ہے بکم فتح اللہ و بکم یختم۔ اے اہل بیت، خدا آپ سے شروع کرتا ہے اور یختم، یہ خاتمہ بالخیر اسی یختم سے ہے، اور آپ ہی پر ختم کرتا ہے۔ یہ یختم کا لفظ کہا اور جان نکل گئی۔ اس سے بڑھ کر خاتمہ بالخیر کیا ہو سکتا ہے کسی کا؟ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ تو ان امور کی طرف آئیے۔ میں مردوں سے بھی گزارش کروں گا اور تمام مستورات سے بھی، کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پہ کوئی واجب قربت اللہ نہیں ہے کہ آپ دوسرے دن یا ہر تیسرے دن ہی جو ہے نا کہیں نہ کہیں کسی ریسٹورنٹ میں جا کے کہیں کچھ کھانا کھائیں گی اپنی فرینڈس کے ساتھ مل کر، یا کہیں شاپنگ مال جائیں گی، یا کہیں پر کوئی تفریح کے لیے جائیں گی، ایسے ٹھیک ہے، وہ آپ اپنے مقام پہ کیجیے، لیکن اصل زندگی اس خاطر نہ گزاریے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ یہاں جو رہ کر سب سے بڑا مشن اور مقصد ہونا چاہیے وہ یہ کہ ہم اپنے آپ سے بہتر مومن کیسے بنائیں گے اپنی نسلوں کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جو مقام فضیلت ہے وہ کسی کو علم سے ملتا ہے، محدثہ ہونے سے ملتا ہے، ہجرت سے ملتا ہے، شہادت سے ملتا ہے، اور ان سب میں بھی معصومہ قم شریک ہے۔ ہجرت بھی کی ہے، علم بھی ہے، محدثہ بھی ہے، اور شہادت بھی ہے، ولایت پذیری بھی ہے۔ تو ولایت کی خاطر ہجرت کی ہے۔ میں نے کہا کہ 20 بہنیں موجود ہیں مدینہ میں، بشمول ان کے 19 بھائی موجود ہیں مدینہ میں، اس کے باوجود بھی ہجرت کرتی ہیں ایک بھائی کے لیے۔ البتہ جب بی بی کا قافلہ چلا تو 22 لوگ تھے بی بی کے قافلے میں، بعض نے 400 تک بھی تعداد لکھی ہے، اس میں کچھ امام زادگان بھی تھے۔ اور بی بی کا قافلہ چلتے ہوئے پہنچا مقام ساوا پر، جو 90 کلومیٹرز دور ہے قم سے۔ وہاں پہنچ کر جب بیوی کے اس کاروان کو دیکھا تو مامون کو خبر تو ہو گئی تھی کہ اتنے سادات تشریف لا رہے ہیں اور بیوی معصومہ قم تشریف لا رہی۔ گویا یہ تو وہی منظر ہے کہ امام حسین کے ساتھ بیوی زینب سلام اللہ علیہ۔ تو اگر بیوی فاطمہ معصومہ قم پہنچ گئی خراسان، تو امام رضا علیہ السلام کے ساتھ بیوی معصومہ قم سلام اللہ علیہ، تو پھر تو ولایت کا منظر ہی کچھ اور ہوگا وہاں پر۔ اس لیے بیوی کو وہی روکا جائے، تو ان کے قافلے پر حملہ کیا گیا مقام ساوا پر، جس میں بیوی کے بھائی شہید ہوئے بہت سے، بیوی کے نگاہوں کے سامنے۔ اور جعفر مرتضی آمولی نے لکھا ہے کہ بیوی کو زہر دیا گیا ساوا میں۔ بیوی بہت رحیم ہو چکی تھی اس زہر سے، اور بھائی یوں کی شہادت کا غم تھا، لہذا بیوی نے پوچھا کہ یہاں قم کتنا دور ہے، اہل بیت کے چاہنے والوں کی بستی ہے کوئی؟ کہ بیوی 10 فرسخ ہے، کہ مجھے قم لے کر چلو۔ اور بیوی اس عالم میں پہنچی قم۔ تو جب بیوی قم پہنچی اور اہل قم کو پتہ چلا، قم ابتدا ہی سے شیعیان اہل بیت اطہار کا مرکز رہا۔ موسیٰ ابن خزرج وہ قم کے شیعوں کے سردار ہیں، انہیں پتہ چلا کہ سید زادی آ رہی ہیں، رسول زادی آ رہی ہیں ہمارے شہر میں۔ احترام اتنا تھا کہ خود موسیٰ ابن خزرج نظریں چکا کر آگے بڑھے، بی بی کا جو ناقہ تھا اس کو چاروں طرف سے اس پر حجاب کر دیا گیا، اور خود بی بی کے ناقے کی مہار پکڑ کر ایک نوکر، خادم، غلام، عبد ذلیل کی طرح موسیٰ ابن خزرج جیسے رئیس، قم کے شیعوں کے سردار، وہ چلے۔ اللہ جانے کچھ لوگوں کی نیکیاں کیسی ہوتی ہیں،
ان کے مال میں اللہ کیا تاثیر اور کیا برکت دے دیتا ہے. موسیٰ ابن خزرج کا گھر وہ بی بی کی قیام گاہ بنا 17 دن کے لیے، اور آج تک بی بی کا مقام عبادت وہاں موجود ہے. بیت النور کہا جاتا ہے آج تک اسے. موسیٰ ابن خزرج ہی کا باغ تھا جہاں بی بی کو دفن کیا گیا، جہاں بی بی کا حرم ہے. تو آپ سوچئے گا کہ کیا خلوص کے ساتھ اور کس طہارت کے ساتھ اس نے دولت کمائی تھی کہ جو گھر تھا وہ بی بی کی قیام گاہ بن گیا، جو باغ تھا وہ بی بی کی آخری آرام گاہ بن گیا. تو بڑے احترام کے ساتھ بی بی کو یہ شہر قم میں مہار پکڑتے ہوئے لے کر آئے، اور بی بی 17 دن رہی. بہت امام زادے مدفون ہیں قم میں اور ایران میں اور عراق میں، اور میں نے عرض کیا کہ ابو الفضل عباس علیہ السلام اور شہزادہ علی اکبر علیہ السلام ان کے مقام تک کوئی نہیں ہے. لیکن ایک بات جو بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کو سب سے ممتاز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جو وہ حوض علمیہ، بڑے سے بڑے مرجع تقلید ہوں، بڑے سے بڑے عالم آیت اللہ ہوں، جس بی بی کے حرم میں ادب احترام سے سر جھکا کر افتخار سمجھتے ہیں اپنا کہ ہم بی بی کے زائر قرار پائیں، وہ حرم حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا ہے. علامہ طباطبائی اپنے روزے کا افطار کرتے ہیں کہ میں جاؤں گا پہلے بی بی کی ذریعہ مطہر کو بوسہ دوں گا، اس کے بعد روزے کا افطار کروں گا. تو ایک عجیبی احترام ہے بی بی کے حرم میں تمام علماء عرفاء فقہاء کا. بس عزیزوں، ایک بہن کوفہ اور شام بھی گئی تھی. چند لمحے میرے پاس رہ گئے، مصائب اختتام تک پہنچا رہا ہوں. علی کی بیٹی جب کوفہ کے بازار میں پہنچی تو لوگ پتھر مارنے والے تھے. علی کی بیٹی جب شام میں پہنچی تو آوازیں کسنے والے تھے. آپ جانتے ہیں تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے دف بجانے والے اور تنبورے بجانے والے اور گیت گانے والی عورتوں کو بلا لیا تھا، جو بی بی زینب کے سامنے گیت گا رہی تھیں اور تالیاں پیٹ رہی تھیں اور رقص کر رہی تھی، اور حسین کا کٹا سر نو کے نیزہ پر بلند تھا. عجب عالم تھا امام سجاد علیہ السلام سے روایت ہے، نعمان بن منظر سے کہا تھا کہ اے نعمان، شام میں مجھ پر کچھ ایسے مصائب آئے تھے کہ ہر مصیبت ایک طرف اور شام کے یہ مصائب ایک طرف. اور امام نے 7 مصیبتیں بیان کی، میں ساری آج نہیں پڑھ سکوں گا، لیکن اس میں سے ایک یہ بیان کی کہ میرے بابا کا کٹا سر میری پھوپھی زینب کے سامنے اس نیزے پر ایسے بلند کیا گیا کہ بی بی کی نگاہ حسین کے سر پر تھی، بی بی ام کلثوم کی نگاہ ابو الفضل عباس کے سر پر تھی، علی اکبر کا سر تھا، شہزادہ قاسم کا سر تھا. پھر امام نے ایک مصیبت وہ بیان کی کہ یہ ہمیں اے نعمان غلاموں اور کنیزوں کے بازاروں میں لے گئے، جہاں پر غلام اور کنیز خرید و فروخت کیے جاتے تھے. علی و فاطمہ کی بیٹیاں وہاں پر تھیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ معجزہ دکھلایا کہ وہ کوئی جرأت نہ کر سکے. یہ امام کے الفاظ ہیں. اس کے بعد امام کہتے ہیں ہمیں وہاں لے گئے جہاں یہودیوں کی بستی تھی اور غیر مسلموں کی بستی تھی، اور وہاں جا کر اعلان کرتے تھے کہ یہ خوارج کے خاندان سے ہیں، اور یہ وہی علی کی بیٹیاں ہیں کہ جس علی نے تمہارے باپ داداؤں کو قتل کیا تھا. تو اب کوئی ہم پر گرم پانی پھینک رہا تھا، کوئی ہم پر مٹی پھینک رہا تھا. میں کہوں گا اے بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا، آپ امام کی بہن ہیں، امام کی بیٹی ہیں، آپ کا احترام رکھا گیا تھا. موسیٰ ابن خزرج خود لے کر آئے، آپ اونٹنی پر سوار تھی، اس پر ناقہ ایسے موجود تھا کہ چاروں طرف سے حجاب تھا ہماری تھی. لکھا ہوا ہے کہ کوئی بی بی معصومہ، کوئی مرد بی بی معصومہ قم کے قریب، ان کی سواری کے قریب نہیں جا سکتا تھا. میں کیا کروں، ایک بہن وہ تھی کہ جس کا سر کھلا ہوا تھا، روزے روشن تھا، اور سید زادی بی بی زینب سلام اللہ علیہا، روایت میں ملتا ہے کہ اپنی آستینوں سے بی بی نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا، اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا. ابھی 40 جب گزرا تھا تو ایک ویڈیو کلپ آیا تھا جس پر بہت زیادہ گریا. عراقی ایک تھے وہاں پر خدمت کرنے والی، موقف میں ہوتے نا قبیلے کے سردار بھی آتے ہیں وہاں خدمت کرنے کے لیے. تو وہاں پر ایک چھوٹی بچی عراقی جو انٹرویو لے رہی تھی، اس میں سے ایک قبیلے کی سردار کے پاس وہ پہنچی اور اس نے آ کر یہ کہا کہ آپ یہاں خدمت کر رہے ہیں. اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ جو سب زائرین آ رہے ہیں جو خدمت ہو رہی ہے، تو کیا بی بی زینب جب آئی تھی تو ان کی بھی یہی خدمت ہوئی تھی؟ تو بڑا اس نے جواب بھی نہیں دے پایا، بڑا روتا رہا
پھر بعد میں گویا کہتا ہے ارے بیوی کی خدمت کہاں ہو بھائی تھی، اللہ جانے سیدزادیہ کتنے کتنے گھنٹے کھڑی رہی، کہاں کہاں پیدل چلتی رہی. اور یزید شراب کے نشے میں کہتا تھا من هذه المتکبرہ، یہ مغرور بیوی کون ہے جو یہاں پر کھڑی ہے، یہ کون متکبرہ زینب ہے. یا اللہ. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ أَيَّا مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. بی بی معصومہ قم کی زیارت بی بی فاطمہ زہرا کی زیارت کی طرح ہے، لہذا چلیں بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں. یا فاطمة الزہراء یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا ومولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجية عند الله اشفعي لنا. عمران بھائی کے بدر ان لوز کی مجلس تھی، لہذا ان کے لیے بھی پڑھ دیں یا وجیہۃ عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ.